आदाब, प्रणाम। साहित्य के पन्नों से इस सीरीज में हम आपका एक बार फिर दिल इस्तकबाल करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उर्दू की मशहूर अदीबा जिनकी कहानियों और अफसानों से उर्दू अदब में एक भूचाल सा आ गया था। उनकी कहानियों के अंग्रेजी के अलावा कई जबानों में तर्जुमे हुए। जी हाँ, आप ठीक समझ रहे हैं, हमारी मुराद है मोहतरमा इस्मत चुगताई साहबा से। यूं तो इस्मत चुगताई ने 1930 में लिखना शुरू किया था, मगर उन्हें सही पहचान मिली 1942 में, जब उनका अफसाना लिहाफ अदब लतीफ लाहौर में शाये हुआ। अगर हम इस्मत चुगताई की राइटिंग का अहाता करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने प्रोग्रेसिविज्म के टच के साथ साथ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम पर अपना कलम उठाया। उस वक्त की मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पर आवाज उठाई। अक्सर इस्मत चुगताई की कहानियां औरतों की समस्याओं के गिर्द घूमती हैं, जो सोसाइटी की तरफ उंगली उठाती हैं। वो सोसाइटी जो औरत के साथ ईमानदार नहीं है, जो मर्दों को औरतों पर हुकूमत करना सिखाती है। इस्मत चुगताई की जन्म तारीख और जन्मभूमि के बारे में भी बहुत से कयास लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि वो 15 अगस्त 1915 में आगरा में पैदा हुई, तो कोई कहता है कि वो 21 अगस्त 1915 में बदायूं में पैदा हुई। लेकिन रिसर्चर बदायूं को उनकी जन्मभूमि और 21 अगस्त को उनका यौम पैदाइश मानते हैं। जोधपुर, आगरा और अलीगढ़ में उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा है। क्योंकि उनके वालिद सिविल सर्विस में थे, इसलिए उनका परिवार मुख्तलिफ शहरों में रहा। 9 भाई बहनों के परिवार में आंख खोलने वाली इस्मत चुगताई नकूश मैगजीन में लिखती हैं कि उनकी बड़ी बहन की शादी उस वक्त हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी, तो उनका बचपन उनके भाइयों के साथ गुजरा। लड़कों के सारे खेल उन्होंने अपने बचपन में ही सीख लिए थे। हॉकी, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, ये सारे खेल खेलकर उनमें मर्दों वाली आदतें पैदा हो गई थी। 1938 में उन्होंने बीए लखनऊ से पास किया। 1941 में बीएड अलीगढ़ से पास किया और वो मुंबई आ गई। यहां पर एक म्युनिसिपल गर्ल्स स्कूल में सुपरिटेंडेंट का काम करने लगी। यहां पर ही उन्होंने फिल्म डायरेक्टर शाहिद लतीफ से शादी की। उनके भाई अजीम बेग चुगताई उर्दू के बहुत बड़े नॉवेलिस्ट और ह्यूमरिस्ट थे, मगर इस्मत चुगताई पर रशीद जहां और मंटो की राइटिंग ने बहुत असर डाला। वो सिगमंड फ्राइड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से भी बहुत मुतासिर थी।
انہوں نے اپنے پتی شاہد کے ساتھ کچھ فلموں کی اسکرپٹ اور مکالمے بھی لکھے. ان کے کرٹکس کی نگاہوں میں وہ جتنی کامیاب افسانہ نگار تھیں اتنی کامیابی انہیں ناولز میں نہیں ملی. ان کے ناول ٹیڑھی لکیر، قیدی، معصومہ، سودائی اور دل کی دنیا نے پڑھنے والوں پر کوئی خاص اثر نہیں چھوڑا. انہوں نے کچھ ڈرامے بھی تحریر کیے لیکن وہ بھی اتنے کامیاب نہیں ہوئے. ان کا ڈرامہ نیلا کمرہ کے 80 کے دہائی میں شفیع نامدار نے ممبئی میں کچھ شوز کیے تھے. 1980 میں ایک ڈرامہ کمپٹیشن ممبئی میں ہوا جس میں عصمت چغتائی جج تھی. میں نے بھی اس مقابلے میں اپنا ایک ڈرامہ پیش کیا تھا. میرا ڈرامہ شاید چوتھے یا 5ویں نمبر پر تھا. ڈرامہ ختم ہوا اور عصمت چغتائی اسٹیج پر آئی اور انہوں نے بہت لاؤڈلی کہا کہ مجیب خان کون ہے. میں تھوڑا سہم گیا. مجھے لگا شاید میرے ڈرامے میں کوئی قابل اعتراض بات ہوگی جس پر آپا ناراض ہوئی. میں نے کہا کہ جی میں ہوں. انہیں یقین نہیں آیا. انہوں نے پھر سے زور سے اور بلند آواز میں کہا کہ مجیب خان کون ہے. میرے کلاکاروں سے پوچھا تو کلاکاروں نے کہا کہ یہی ہمارے سر ہیں، انہوں نے ہی ڈرامہ لکھا ہے اور انہوں نے ہی ڈرامہ ڈائریکٹ کیا ہے. عصمت آپا میرے قریب آئیں. انہوں نے بہت ہی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا تمہارا ڈرامہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہوں کہ آج کا نوجوان اتنی گہرائی سے سوچتا ہے. جب بھی تم کوئی نیا ڈرامہ لکھو تم اسے ضرور مجھے سنانا. مجھے بہت ہمت ملی اور پھر میں نے جتنے ڈرامے لکھے میں انہیں سناتا رہا اور وہ مجھے اپنے مشوروں سے نوازتی رہی. میں نے ڈرامہ لکھا بلما ہرجائی. وہ 2 ایکٹرز کے بیچ میں ڈرامہ ہے اور اس میں لڑکا بہت ہی دل پھینک ہے، نئی نئی لڑکیاں پھانستا ہے، جھوٹے جھوٹے وعدے کرتا ہے. اس کی بیوی سے بھی اس نے اسی قسم کے وعدے کیے ہیں. جب میں نے یہ ڈرامہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں لڑکا یہ لڑکی سے کہتا کہ تم بھی کئی مردوں سے افیئر کرو. میں تھوڑا جھینک گیا. میں نے کہا آپ ہماری سوسائٹی اس بات کو پسند نہیں کرے گی. تو آپا نے فوراً تنزیہ کہا تم مرد ہو نا، یہ مردوں کی سوسائٹی ہے، اسے ہی اچھا کیسے لگے گا. کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے وہ ہپوکریٹ نہیں تھی. آئیڈیا ممبئی نے منٹو اور عصمت کی زندگی پر ایک ڈرامہ کیا اور ناٹک کا نام تھا عصمت منٹو جگل بندی. اس ناٹک کو لکھا تھا قومی اعزاز یافتہ رائٹر جناب قاضی مشتاق احمد صاحب نے. اس ڈرامے میں پہلی بار اسٹیج پر یہ تجربہ کیا گیا کہ عصمت اور منٹو اپنی جگل بندی میں لگے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر ان کی کہانیوں کا منچن بھی ہو رہا ہے. ہم نے عصمت کی کئی کہانیوں کو منچت کیا اور منٹو کی بھی کئی کہانیاں اسٹیج کی. درشکوں نے ہمارے اس تجربے کو بے حد پسند کیا.
جن فلموں کے لیے انہوں نے کام کیا ان فلموں کے نام اس طرح ہیں: انہیں 1974 میں غالب ایوارڈ ملا ان کی ناول ٹیڑھی لکیر کے لیے۔ 1975 میں انہیں کرم آف فلم کے لیے نیشنل ایوارڈ ملا۔ 1976 میں وہ پدم بھوشن سے سمانت ہوئی۔ 1979 میں انہیں مخدوم لٹریری ایوارڈ سے سمانت کیا گیا، اور 1990 میں راجستھان اردو اکیڈمی نے انہیں اقبال سمان دیا۔ آئیڈیا جنریٹنگ اسٹوڈیو اردو ساہتیہ کی اس مہان لیکھکا کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔